ہماری اس بزم میں خصوصی طور پر ویڈیو لنک سے شرکت فرمائیں گے جناب ڈاکٹر غافر شہزاد جن کا تعلق لندن سے ہے، اور جناب خبیب ناصف جن کا تعلق بھی لندن سے ہے۔ ایک دل نشیں احساس کی سندر کلید ہے، رمز رموز اصل میں کشف رمیز ہے۔ خطبہ ایک دل نشیں احساس کی سندر کلید ہے، رمز رموز اصل میں کشف رمیز ہے۔ خطبہ استقبالیہ کے لیے میں دعوت دوں گا فائنانس سیکریٹری رموز جناب رمیز نقوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے ہم کلام ہوں۔ قائم خود اپنا ایک دبستان نظر اور اسرار رموز و زندگی افشا کریں۔ السلام علیکم صاحبان گرامی قدر، رموز تنظیم برائے فنون و ادب ضلع خوشاب کی طرف سے اس پر نور محفل ذکر حبیب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ بات باعث سے مسرت ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں اپنے حبیب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کی میزبانی کا شرف بخشا۔ بلا شبہ یہاں اس نشست کا حصہ بننا کسی سعادت سے کم نہیں۔ المختصر آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کی سماعتوں پر وار نہیں بننا چاہتا، لیکن کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے قلیل سا وقت چاہوں گا تاکہ یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ بنیں اور ہمارے بعد کے لوگ بھی اس عظیم روایت سے جڑ پائیں۔ حضرات کا گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ضلع خوشاب ادبی، علمی اور ثقافتی اعتبار سے گراں قدر سرمایہ کا حامل خطہ ہے۔ ہم اس سے بات سے بخوبی آگاہ ہیں، بلکہ کلی طور پر اس کے قائل ہیں کہ ہماری عقل دار نکلنے سے پہلے یہاں موجود ہستیاں جناب فاروق لودھی، جناب شکیل عاطر، علاوہ ازیں ڈاکٹر بدر منیر، ظہیر باقر بلوچ، ممتاز ساجد، راجہ ابو الحسن بدر دنیائے شعر و ادب میں نام پیدا کر چکے ہیں۔ ان اباب سے پہلے ان کے اکابرین احمد ادیب قاسمی، حضرت واصف علی واصف، جوہر نظامی، آڈا خان، راز سائیں، مظفر حسن منصور، عطا محمد عباسی مرحوم، آفتاب راجہ اور بے شمار نام ایسے ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ یقیناً یہ سب ایک عظیم روایت کا حصہ ہے۔ رموز تنظیم سمیت باقی نوجوان نسل تک یہ بات پہنچانے والی اور ہمارے کندھوں پر بارے امانت رکھنے والی ہستی ہماری تنظیم کے سرپرست اعلیٰ جناب خالد رانی ٹیوانا اور جناب بلال خاور سمیت سینئرز ہیں، جن کو بعض لوگ غیر، شاعر، منتظم اور طرح طرح کے تضحیک آمیز القاب سے نوازتے رہے ہیں۔ خیر، یہ جملہ معترضہ ہے، ہمارے لیے سب بڑے محترم ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک وقت تھا جب بزم فکر و فن ضلع کی فعال ترین ادبی تنظیم تھی، جس کے کریڈٹ پر کئی بڑے مشاعرے اور ان گنت یادگار پروگرامز ہیں۔ وقت کے ساتھ جب کسی بنا پر کام سست پڑا تو چند غیر شعراء منتظم نے آواز ادبی بیٹھک، خوشاب تھنکر فورم اور ایسے دیگر پلیٹ فارم اس سلسلے کی باغ ڈور سنبھالی۔ 2018 میں عدیل عباس عادل لاہور سے تعلیم کا سلسلہ جزوی طور پر منقطع کر کے جوراباد واپس آئے تو جیلانی صاحب کے قافلے میں شامل ہو کر دیگر نوجوانوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ آغاز ایک نعتیہ مشاعرے سے ہی ہوا، چند تنقیدی نشستیں، کچھ مشاعرے۔ 2018 میں آواز فورم، جن کی معاونت سے ادبی بیٹھک کی نشستیں ہوا کرتی تھیں، انہوں نے خوشاب سے اپنا پروجیکٹ کلوز کیا تو یہاں ایک باقاعدہ ادبی تنظیم کی ضرورت تھی۔ خالد جیلانی ٹیوانا صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب ہمیں ایسی تنظیم بنانی چاہیے جو ادب اور دیگر فنون لطیفہ یعنی ادب و ثقافت کو ساتھ لے کر چلے۔ یوں عدیل عباس عادل نے، نذیر عباس، عاجز کمال رانا اور میں نے باہم مل بیٹھ کر تنظیم کا نام سوچا۔
غالباً عدیل عباس عادل نے ہی رموز نام تجویز کیا، اور میں نے جون ایریا کا ایک شعر ہم کریں قائم خود اپنا ایک دبستان نظر اور اسرار و رموز زندگی افشاں کریں ڈھونڈ نکالا، جو تنظیم کے منشور جان کر اسے اپنی ٹیگ لائن بنایا۔ وحید احمد قادری، مستحسن رضا جامی، حسیب الحسن جیسے دوستوں نے مزید مشاورت کی۔ سر خالد گیلانی ٹیوانا کو سرپرست اعلیٰ، موزہ چاند نورپور تھل سے برادر وقاص اللہ وقاص کو صدر چن لیا گیا۔ عدیل عباس عادل جنرل سیکرٹری، رمیز نقوی سیکرٹری فائنانس، نظر عباس جوائنٹ سیکرٹری اور وحید احمد قادری کو سیکرٹری نشر و اشاعت کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ یوں اس تنظیم کی ابتدائی عہدیداروں میں دو کا تعلق جوراباد شہر سے، 3 خوشاب شہر سے، باقی نورپور تھل اور گروٹ، یعنی کسی تعصب یا علاقائی تقسیم سے ہٹ کر خالصتاً کام کرنے کا سوچا گیا۔ اکتوبر 2018 میں جوراباد شہر میں اس کا پہلا پروگرام ایک تنقیدی نشست کی صورت میں ہوا، جس کی صدارت پروفیسر محمد علی راجہ نے کی۔ تنقیدی اجلاس، مشاعرے، مصالمے، نعتیہ محافل، انٹر کالجیٹ میں مقابلے، اہل فن کے ساتھ نشستیں، تھیٹر، کتابوں کی رہنمائی، کتابی میلے، علاوہ ازیں ضلعی انتظامیہ، کالجز اور یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ادب اور ثقافت کی 20 پروگراموں میں رموز ہر جگہ بقدر حصہ بقدر جثہ شامل رہی۔ شروع سے یہی بات دل میں رکھی کہ ہر پروگرام میں تمام سینئرز کو باعزت طور پر بلایا جائے اور تنظیمی امور کے لیے ساری باغ دوڑ خود کی جائے، یہاں تک کہ سرپرست اعلیٰ پر بھی عملی امور داری کا بوجھ ڈالنے کی بجائے ان سے مشاورت کی جاتی اور معاملی معاملات وہ خود ہی کر دیا کرتے تھے۔ باقی کے تمام پروگرام پہلے دن سے آج تک بغیر کسی نجی اور سرکاری فنڈ ریزنگ کے اپنی مدد آپ کے تحت کیے گئے ہیں۔ اس دوران کئی دفعہ بعض لوگوں کے رویوں نے ٹھیس پہنچائی، لیکن کسی مقام پر مڑ کر کوئی جواب دینے کی بجائے اپنا دھیان اپنے مشن یعنی کام پر رکھا۔ رموز تنظیم اپنے آغاز سے آج تک کسی مذہبی، مسلکی، لسانی، سیاسی، علاقائی یا گروہی تعصب کا شکار نہ تھی اور نہ ہی بحکم خدا کبھی ہوگی۔ ہمارا نظریہ، ہمارا منشور، ہمارا عزم صرف اور صرف ادب اور فن سے محبت ہے اور انشاءاللہ یہی رہے گا۔ ہمیں اپنے بڑوں اور تمام اہل خوشاب سے اگر کوئی معاونت درکار ہے تو وہ آپ لوگوں کا پیار اور دعائیں ہیں۔ ہم سب کا پہلا اور آخری حوالہ صرف اور صرف خوشاب ہے۔ رموز کے ہر ایک ممبر کے لیے ذاتی نمود و نمائش اور انفرادی نیک نامی کی بجائے اجتماعی حوالہ ایک مسلمہ عقیدے کی مثل ہے۔ افتخار عارف کے 2 اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے۔ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ بہت شکریہ۔